ماں باپ اولاد کی تربیت ایسی کرتے تھے، ان کی تربیت ایسی. ایک آدمی تھا، وہ باغ کے اندر مالی تھا، تو نہیں، ایک آدمی تھا، اس کا ایک باغ تھا، اور وہ باغ نہر کے کنارے تھا، اور اس سے کبھی کبھار اس سے کوئی سیب گر جاتا تو پانی میں بہہ جاتا. تو ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس کو بھوک لگی، اس نے نہر سے سیب اٹھا کے کھا لیا. بعد میں ان کو یہ خیال آیا کہ یہ تو سیب کسی کا ہوگا، یہ کیسے میں نے کھا لیا بغیر اجازت کے کیسے کھایا؟ یہ تو بھائی بڑا گناہ ہو گیا. اب بچہ جو ہے نا، مدرسے سے آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، کیا لے کر آتا ہے؟ کبھی پینسل، کبھی کاپی، کبھی ٹوپی. ہم پوچھتے بھی بیٹا یہ کہاں سے آئے، پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ کوئی پتہ نہیں، پوچھتے ہی نہیں. آج کل کا ذہن کیا ہے؟ بچوں کو کچھ نہیں کہو، یہ کافروں کا ذہن ہے، یہ غیروں کا ذہن ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، بچوں کو ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے، تاکہ بچے ڈر رہے کہ بھئی اگر میں شرارت کروں گا تو ابا اس کوڑے سے پٹائی کریں گے. بچوں کو ڈراؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر بچپن سے ان کو نہیں سمجھائیں گے تو بعد میں کہاں سے سمجھیں گے؟ تو وہ تربیت ہو چکی تھی، اللہ کا خوف دل میں تھا. ایک سیب کھا لیا، اچھا جی تلاش کرو یہ سیب آیا کہاں سے. نکلے تو دیکھا کہ وہ ایک نہر کے کنارے باغ ہے، اور اس باغ سے وہ درخت اس کے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کے درخت میں سے کوئی سیب گرا ہوگا. تو باغ کے مالک کو تلاش کرو. تلاش کیا جی، باغ کا مالک ملا، اور اس نے کہا کہ جی میں نے تو آپ کے باغ کا ایک سیب کھایا ہے اور مجھے معاف کر دیں. وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ کوئی اللہ والا آدمی، کہ میں تو معاف نہیں کروں گا. کہا کیا شرط لگائیں گے معافی کے لیے؟ کہتے ہیں اسی باغ میں آپ کو نے 1 مہینہ مزدوری کرنی پڑے گی، پھر معاف کروں گا، اور ایک شرط اور ہوگی، پھر اس وقت بتاؤں گا. کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، اگر 1 مہینے تک مزدوری کرنی پڑی تو کر لوں گا. لیکن اللہ کا خوف تھا. آخرت میں مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہاں کا معاملہ بڑا مشکل ہے. کوئی بات نہیں، یہاں میں کر لوں.